بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین۔ جو اللہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ذکر سے مراد اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، اور عام اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یعنی جو شخص دین اور مذہب سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی نیکی والی طاقتیں کمزور ہوتی چلی جاتی، حتیٰ کہ شیطان اس کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے، اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر نیکی کی صلاحیت چاہے وہ سمجھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل اور ارادے کے اعتبار سے ہو، دونوں صورتوں میں انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ نماز پڑھنا چاہے پھر بھی نہیں پڑھ سکتا، طبیعت گوارا نہیں کرتی، وہ قرآن اور علم کی مجلس میں بیٹھنا چاہے بیٹھ نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان اپنے ساتھیوں کو اللہ کے رستے سے روک دیتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں، بڑے کامیاب ہیں، اور بڑے اعلیٰ مشن پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، حتیٰ کہ جب یہ انسان اور اس کا ساتھی شیطان یہ ہمارے پاس آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت انسان حسرت سے کہے گا کاش کہ میرے درمیان اور اس شیطان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ کاش میں اس کی بات نہ سنتا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، کاش میں اس کے شکنجے میں نہ آتا۔
فبئس القرین، بس وہ بڑا برا ساتھی ہے۔ شیطان مستقل ساتھی بن جائے تو بھی بہت برا ہے، اور جب عارضی طور پر ساتھی بنے اس وقت بھی برا ہے۔ عارضی کی مثالیں ایسے ہیں جیسے انسان نیک ہو، اچھا ہو، اچھی عادتوں کا حامل ہو، لیکن کبھی کبھی غافل ہو جائے، نماز میں سستی کر جائے، کبھی غافل ہو جائے اور بری مجلس میں بیٹھ جائے۔ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یا وقتی اور عارضی گناہ ہیں، یہ بھی اللہ سے اور اللہ کی یاد سے غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور جب جب انسان غافل ہوتا ہے تب تب شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ تم نے خود بھی ظلم کیا، اور تم اور شیطان سب تابع اور متبوع دونوں کے دونوں جہنم میں عذاب کے اندر اکٹھے ہونے والے ہو۔ اس لیے اب اس ملامت سے، اس حسرت سے، اس افسوس اور شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان اور اس کے ساتھی، انسان اور اس کا دوست شیطان، دونوں جہنم میں داخل ہو گے۔ ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان سیدھی ڈگر پر گامزن ہو جائے، اللہ کی یاد کو مستقل وتیرہ بنائے، اور جب جب غافل ہو کوشش کر کے واپس اللہ کی یاد کی طرف لوٹ آئے۔ یہ سورۃ زخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین۔ جو لوگ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے اور شیطان ان کا ساتھی بن گیا، اور انہوں نے اپنے سننے اور دیکھنے کی طاقت ضائع کر دی، تو اے اللہ کے نبی، کیا آپ ایسے بہروں کو سنوا سکتے ہیں یا ایسے اندھوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اور جو لوگ کھلم کھلا گمراہی میں ہوں، کیا آپ ان کو
دین کی راہ پر لا سکتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا کر اپنی نیکی والی صلاحیتوں کو کمزور کیا اور ضائع کر دیا۔ اب چاہے ان کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنائے، اللہ کے پیغام سنائے، اللہ کی کلام سنائے، پھر بھی یہ ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جو کھلی گمراہی میں واقع ہو جائے تو اس کو بھلا کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم آپ کو لے جائیں اور آپ کی وفات ہو جائے، اور آپ کی غیر موجودگی میں ہم ان سے انتقام لیں۔ انہوں نے جو شرک کیے، جو اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، ہم اس کا انتقام لیں۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا پھر آپ کی موجودگی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم ان کو اس عذاب کا مزہ چکھائیں جس کی وعیدیں ہم نے ان کو دی تھیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم ان پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ جیسے ان کا رویہ ہے، جیسے ان کا طریقہ ہے، ہم چاہیں تو آپ کی وفات کے بعد ان سے انتقام لیں، یا آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں، ہم مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اے اللہ کے نبی، آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں۔ جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کی آخرت، اللہ کی عبادت، اللہ کا دین، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بالکل پکی بات ہے کہ آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ لوگوں کا ہلا گلا، لوگوں کا شور شرابہ، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، آپ بالکل سیدھے رستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ، اور اس بارے میں آپ سے اور آپ کی قوم سے سوال کیا جائے گا۔
کہ اللہ نے ہدایت بھیجی تھی، مالک الملک نے اپنا پیغام نازل کیا تھا، رب العالمین نے ہدایت بھیجی تھی، کیا تم نے اسے قبول کیا تھا؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے اللہ کے نبی، جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، آپ ان سے پوچھئے، ان کے احوال دیکھیے، ان کے صحیفے دیکھیں۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا اس میں لکھا ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی مقرر کر رکھے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ کیا کسی تورات، انجیل، زبور میں، کسی صحیفے میں یہ بات درج ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ بھی معبود بنائے ہوں، مقرر کیے ہوں، اور لوگوں کو اجازت دی ہو کہ ان کی عبادت کرو؟ ایسا ہرگز نہیں۔ لہذا آپ اپنی توحید پر گامزن رہیں۔ یہ سورۃ زخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر اور اپنے معجزات اور نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فقال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی رسول رب العالمین، یقین مانو میں اللہ کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا فرستادہ۔ میری بات میری ذاتی نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، جب انہوں نے اپنی نشانیاں دکھائیں، معجزے دکھائے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، ہم ایک کے بعد ایک
اپنی بڑی اور حیرت انگیز نشانیاں دکھاتے گئے، اور ہر اگلی نشانی پچھلی نشانی سے بڑی تھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں چھوٹے چھوٹے تنبیہی عذابوں کے ساتھ پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ سمجھیں اور لوٹ آئیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے دعا کریں، کیونکہ اس کا اور آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں نجات دے۔ اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ یہ خون کا عذاب یہ ہم سے ٹل جائے، یہ ٹڈیوں کا عذاب ٹل جائے، یہ مینڈکیوں کا عذاب ٹل جائے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پھر جب ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے تھے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ اپنے وعدے سے، اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے بھی دعویٰ کیا اپنی قوم میں بیٹھ کر، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کے لوگوں، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں؟ کیا یہ بادشاہت اور اقتدار اور جاہ و جلال میرا نہیں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، یعنی میرے ملک میں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اگر رسول بننا تھا تو میں رسول ہوتا، کیونکہ میں بڑا ہوں، بادشاہ ہوں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ جو حقیر ہے، غلام قوم سے ہے، ادنا ہے، ولا یکاد یبین، اور اچھے طریقے سے اپنی بات نہیں کر سکتا، فصیح اور بلیغ نہیں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس پر کوئی سونے کے کنگن ہوتے، پتہ چلتا کہ جاہ و جلال والا ہے۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا فرشتے اس کے ساتھ صفیں باندھ کر ساتھ آتے، اور پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا کیا، بیوقوف بنایا،
اور قوم نے اس کی اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ لوگ اللہ کی فرما برداری سے نکلنے والے تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈالا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے انہیں ایک گزری ہوئی کہانی، ایک بری مثال اور ایک عبرت کا مقام بنا کر رکھ دیا دوسروں کے لیے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سنایا تسلی دینے کے لیے، اور مکہ کے مشرکوں کو سنایا کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اور آنے والے لوگوں کو سنایا کہ قومیں کیسے گمراہ ہوتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو اے اللہ کے نبی آپ کی قوم مکہ کے مشرک لوگ خوشی سے چلاتے ہیں، شور اور غوغا کرتے ہیں. وقالوا، کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں؟ یعنی ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور قرآن اسے برا کہتا ہے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں اور قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا کہتا ہے. تو ہمارے بت برے ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، وہ یہ بات صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ بحث اور تکرار کریں، جھگڑا کریں، وگرنہ قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجو، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ معبود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میں معبود ہوں. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، یا تو بات سمجھتے نہیں یا سمجھ کر جان بوجھ کر اشکال پیدا کرتے ہیں، مغالطے پیدا کرتے ہیں.
یعنی دین اور اللہ کی کلام اور اللہ کے پیغام میں روڑے اٹکاتے ہیں، قسم قسم کے اشکال پیدا کرتے ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے تھے، ہم نے ان پر انعام کیا، انہیں بطور معجزہ پیدا کیا، انہیں اپنا نبی بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا۔ معجزے کے اعتبار سے بھی اور نیکی اور تقوی کے اعتبار سے بھی۔ وہ اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان بنایا، اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں سے فرشتے بناتے اور وہ زمین میں چلتے پھرتے اور ایک دوسرے کے جانشین ہوتے، لیکن انسانوں کے لیے انسان نبی بن کر آتا ہے، فرشتوں کے لیے فرشتہ نبی ہوتا ہے۔ اگر فرشتے زمین میں بستے ہوتے تو فرشتہ نبی بھیجتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخرت کا ایک علم تھے، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ایسے ہی قیامت کے قریب ساری انسانیت اللہ کے کلمے سے کھڑی ہو جائے گی، اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے گا اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، لہذا اس قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، اللہ کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں کہ وہ قیامت برپا کرے گا۔ وَاتَّبِعُونِی، اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ یہ سورۃ زخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے، نیکی کا مجسمہ بن کر آئے، اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے، قال قد جئتکم بالحکمۃ، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس
حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ تم بہترین دینداری اختیار کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل مادہ پرستی میں، دنیا داری میں، معاصی میں گرفتار ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دنیا پرستی سے نکال کر دینداری کی طرف لانا چاہا، اور اس کو انہوں نے حکمت سے تعبیر فرمایا۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ تم صحیح دینداری اختیار کرو۔ جیسے نماز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، قیام، رکوع، سجود ایک ظاہری کیفیت ہے، اسی طرح سے اس کی ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے، یعنی خشوع، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، نماز کے اندر توجہ، یہ حکمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہارے باطن کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، جن ظواہر کے پیچھے لگ کر تم آپس میں جھگڑے کر رہے ہو، میں انہیں اللہ کے حکم سے بیان کرنے آیا۔ یہودیوں نے اللہ کے بہت سارے احکام بدل ڈالے، جیسے انہوں نے رجم کا حکم بدل دیا، سود کا حکم بدل دیا، اور بے شمار احکام انہوں نے تبدیل کیے، حتیٰ کہ اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسوی شریعت کی اصلاح کی، تجدید کی، اور اس کی وضاحت کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کی جو ہر نبی بات کرتا ہے، انہوں نے کہا ان اللہ ربی، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی اصل میں سیدھی راہ ہے۔ مشرکین مکہ خوشی سے چیختے اور چلاتے تھے کہ اگر ہمارے معبود برے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو لوگ معبود بناتے، ان کو تو قرآن اچھا کہتا ہے۔
اللہ نے وضاحت کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے، اور ہر نبی یہی کام کرتا ہے۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ وہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو۔ یہی زندگی کی اصل سیدھی راہ ہے جس پر ہر انسان کو چلنا چاہیے۔ تمام انسانوں کو اسی راہ پر چلنا چاہیے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ ان کے بارے میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ کئیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور معبود بنا لیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، بس جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے دردناک دن کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے اور انہیں اس کا کچھ احساس تک نہ ہو؟ یعنی اللہ نے اپنا رسول بھی بھیجا، اپنی کتاب بھی نازل کی، دلائل اور بینات بیان کیے، اس کے باوجود یہ لوگ نہ سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا یہ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھیں، اللہ کے اخروی معاملات کو دیکھیں؟ حالانکہ جب قیامت نظر آ گئی تو اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان اس وقت مفید ہے جب وہ دنیا میں ہو، عقل اور شعور کی بنیاد پر ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جب قیامت آئے گی تو اس وقت ہوش اڑ جائیں گے،
بہترین دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء خلیل کی جمع ہے، اور خلیل دوستی کا آخری درجہ ہے، یعنی ایسے احباب، ایسے رفقاء جن پر بڑا ناز ہو، جن سے بڑی امیدیں ہوں، جو دنیا میں جان قربان کرتے ہیں، قوم اور قبیلہ، شرکاء اور شفعاء، دوست اور احباب، اہل خانہ، بیوی بچے، یہ سب کے سب قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ صرف لا تعلق نہیں ہوں گے، صرف بیگانے نہیں ہوں گے، بلکہ نفرت کریں گے، دشمنی کریں گے، کہ یہی وہ لوگ تھے جو ہمیں غلط راہ پر لے جاتے تھے۔ سب کے سب دوست دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے۔ نیک لوگوں کے جو دوست ہوں گے، جو نیکی کی بنیاد پر دوست تھے، جو دنیا میں دین کی راہ پر چلنے میں مدد دیتے تھے، ان کی دوستی قائم رہے گی۔ ایک دوسرے کی خبر لیں گے، محبت کا اظہار کریں گے، خیر اور سلامتی پوچھیں گے۔ اس وقت اللہ اپنے نیک بندوں کو فرمائے گا، یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غم میں مبتلا ہوگے۔ خوف کہتے ہیں آنے والے خطرات کا احساس اور اندیشہ، کہ شاید یہ جنت چھن نہ جائے، شاید یہ خوبصورت لمحات ختم نہ ہو جائیں، شاید اللہ کی رضا اللہ کے غصے میں نہ بدل جائے۔ اس قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ تم غمزدہ ہوگے کہ تمہیں شرمندگی ہو کہ دنیا میں یہ بھی کام کیے اور یہ بھی کام کیے۔ تو ایسا غم اللہ دور کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ متقی وہ لوگ تھے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے تھے، اللہ کے قرآن پر، اللہ کی ہدایات پر، اللہ کی تعلیمات پر، اور وہ مستقل طور پر فرما بردار تھے۔ یہ ہوں گے اللہ کے بندے، جنت کے حقدار۔ اللہ فرمائیں گے، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہارے دوست بھی، تمہارے ہم مسلک بھی،
جتنے ایمان والے ہیں جو تمہارے ساتھ تعلق رکھتے تھے سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون، خوشی کی حالت میں مسرور ہو کر، شاد اور باغ ہو کر اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہاری مستقل قیام گاہ ہے، یہ کوئی عارضی ٹھکانہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ سورۃ زخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ نہایت قریبی اور جگری دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ سوائے متقین کے کہ وہ آپس میں پیار اور محبت کو جاری رکھیں گے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو، تمہیں آج کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے بندو جو ہماری نشانیوں پر ایمان لائے تھے اور جو ہمارے مستقل فرما بردار تھے، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے اہل خانہ، بیویاں اور ہم خیال ہم عقیدہ لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں تمہیں خوشیاں عطا کی جائیں گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، وہاں ان پر سونے کی تشتریاں اور سونے کے پیالے مسلسل پیش کیے جائیں گے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس جنت میں ہر وہ خور و نوش نصیب ہوگا جو ان کے دل پسند کریں گے، جو طبیعت خواہش کرے گی وہ انہیں میسر ہوگا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جو آنکھوں کو
پیارے لگیں گے، یعنی انواع و اقسام کے مشروبات اور ماکولات جو آنکھوں کے دیکھنے میں بھی پیارے ہوں گے اور چکھنے اور کھانے میں بھی لذیذ ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ جتنی بڑے سے بڑی نعمت ہو، اگر وقتی اور عارضی ہو تو اس کا مزہ قائم نہیں رہتا، بلکہ دل میں یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، یہ وقتی ہے، یہ عارضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان نعمتوں کی اور ان خوشگوار لمحات کی تمہیں ہمیشہ کے لیے پیشکش کی جاتی ہے، تم یہاں سے رخصت نہیں ہوگے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، جو تمہاری مستقل ٹھکانہ بننے والی ہے، یہ تمہیں تمہارے عملوں کے بدولت ملی ہے۔ تم نے محنتیں کی، اپنی منمانی چھوڑی، اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، زندگی اللہ کے لیے بتا دی، گزار دی، تو اب تمہارے عملوں کی بدولت اللہ تمہیں یہ جنت عطا کرتے۔ یہ کوئی غیر منصفانہ تقسیم نہیں یا کوئی اتفاقی تقسیم نہیں، یہ بڑی حکمت پر مبنی تقسیم ہے۔ جتنا بڑا عمل اتنا اعلیٰ درجے کا مقام تمہیں نصیب ہوگا۔ اللہ کا فضل تمہارے ساتھ شامل حال رہا، تم نے محنت کی، اللہ نے تمہیں بہت بڑا اجر اور صلہ دیا۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، بہترین کھانوں کے علاوہ تمہارے لیے اضافی مختلف قسم کے میوے بھی ہوں گے جن سے تم کھاؤ گے۔ یہ جنتیوں کی صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجرموں کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم، پکی بات ہے مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہ وہ لوگ تھے جو رب العالمین کے مجرم تھے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اللہ کی آخرت، قیامت اور جنت دوزخ کا مذاق اڑایا۔ توحید چھوڑ کر شرک پر چلے، ایمان کے بجائے کفر اور نفاق کو اختیار کیا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اللہ کے مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، اس عذاب میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ کوئی چھٹی نہیں ہوگی، کوئی درمیان میں ریلیکس نہیں ہوگا۔ صبح بھی ایک جیسا، شام بھی ایک جیسا۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ جتنے قیدی ہوتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے کہ شاید 1 سال بعد، 2 سال بعد شاید کوئی ایسا انہونا واقعہ ہو جائے کہ ہم آزاد ہو جائیں، یا کم از کم موت آ جائے۔ لیکن یہ جہنم کے قیدی یہ بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی خود ظالم تھے، ہٹ درمی اختیار کی، جاہل رہے، خواہشات کی غلامی کی، ہدایت کو پہچان کر اس کے آ جانے کے بعد اس کو ٹھکرا دیا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک، یعنی جہنم کے داروغے، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہمارا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا، وہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں بالکل ہی مار دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ داروغہ کہے گا کہ تم یہیں ہمیشہ ٹھہرنے والے ہو، نہ موت آئے گی نہ باہر نکلو گے۔
نہ عذاب میں وقفہ ہوگا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ جہنم کیوں واقع ہوئی؟ اور یہ مجرم جہنم میں کیسے پہنچے؟ کیوں پہنچے؟ اللہ نے اس اہم بات کو بالکل فوراً درمیان میں ہی بیان کیا۔ اپنی بات کا سلسلہ توڑ کر اللہ نے فوراً کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ۔ یہ عذاب، یہ جہنم، یہ آگ، یہ کوئی ہمارا ظلم نہیں، بلکہ لوگوں نے منمانی کر کے، خواہشات کی غلامی کر کے، کفر اور شرک اختیار کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور اللہ مکہ کے مشرکوں کو کہتے ہیں لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تمہارے پاس حق کو لا چکے ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، دلائل واضح ہیں، حق لانے والا بے داغ ہے، صاف ستھرے کردار کا حامل ہے، صادق اور امین ہے، اور توحید کی دعوت عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، اگر تم نے پکا فیصلہ کر لیا ہے، پورا سوچ سمجھ کر اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ بات نہیں ماننی، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ہم بھی پکا فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتے، ہم ان کی سازشوں کو نہیں جانتے، ہمارے رسول کے خلاف جو ان کی بھاگ دوڑ ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، کیوں نہیں ہمارے فرشتے ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان کے ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول کو اذیتیں دی، جو تکالیف دی، جو سازشیں کی اور جو قتل کے منصوبے بنائے، اللہ سب کو لکھ رہا ہے اور اس کا بدلہ ہوگا۔ یہ سورۃ زخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے دلائل سے، صحائف سے، پچھلی کتابوں سے، تو پھر میں تم سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ تم اللہ کے بیٹے بیٹیاں بناتے ہو، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو کائنات کا خالق ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا تصور اور ادراک مشکل ہے۔ اسے اولاد کی حاجت نہیں، اور اگر تم ثابت کر دو اور واقعی ہو تو میں بھی اس کی عبادت کرتا اور تم سب سے پہلے عبادت کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، وہ ان باتوں سے پاک ہے، اسے اولاد کی حاجت ہی نہیں، وہ تو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور وہ منزہ ہے ان سب چیزوں سے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو اے اللہ کے نبی اتنے بڑے چیلنج کے بعد کہ اگر تم اولاد ثابت کرو تو میں بھی عبادت کروں گا، اتنے بڑے چیلنج کے بعد بھی اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ خواہش نفس کے پیروکار ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کو، اپنی من مانی کو خدا بنا رکھا ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ بیکار کے مشغلوں میں مصروف رہیں، فضول باتیں، فضول مجلس آرائی، بے مقصد جھگڑے، پاس تکرار، انہیں ان کے کھیل اور کود میں چھوڑ دیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، حتیٰ کہ یہ اس دن کو ملیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وہ قیامت، وہ سب سے بڑا دن، وہ لرزا دینے والا دن، وہ دل اور دماغ کو ہلا دینے والا دن،
جس دن کا ان سے وعدہ ہے اور جس دن کی انہیں وعیدیں ہیں اور جس کے خوف سے اللہ نے بار بار ڈرایا ہے، اس دن ملیں گے تو پھر انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ اکیلا ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی معبود برحق ہے، اکیلا ہے، اور زمین میں بھی معبود برحق ہے، اکیلا ہے۔ جیسے آسمانوں میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ویسے زمین میں بھی اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے معبود بنا رکھے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ یہ سورۃ زخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما۔ بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، بڑے فیض والی ہے اور بڑی خیر والی ہے وہ ذات، جس کے پاس زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ سب کا سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ ہی اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم الشان رب، اور وہ رب اپنے خزانے لٹاتا ہے، اپنا فیض جاری کرتا ہے، اپنی خیر اور بھلائی کو کائنات میں تقسیم کرتا ہے، تو وہی اصل میں الہ ہے، معبود ہے۔ نفع بھی اسی سے، نقصان بھی اسی سے، امیدیں اور بھروسے اور توکل، خوف اور رجا، سب اللہ کے ساتھ منسلک ہوں۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور جیسے اس نے کائنات بنائی ویسے وہ کائنات کو لپیٹے گا۔ کائنات بنانے کا بھی مقصد تھا اور کائنات لپیٹنے کا بھی مقصد ہوگا۔
یہ دنیا جہان اور اس میں پلنے بڑھنے والی مخلوق اور خاص طور پر انسان، یہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیے، اور قیامت کے ساتھ ہی انہیں زندہ کیا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا یقینی علم کہ کب ہوگی یہ اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور صرف رب العالمین کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کوئی شریک، کوئی شفیع، کوئی سفارشی درمیان میں تمہیں اپنی مرضی سے نہیں لے جا سکے گا۔ تمہاری پیشی براہ راست اللہ کے حضور ہوگی۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، جن من گھڑت معبودوں کو یہ بلاتے ہیں، وہ ہرگز سفارش کے مالک نہیں ہوں گے۔ الا من شہد بالحق، سفارش فقط وہی کر سکے گا جسے اللہ اجازت دیں گے، اور اجازت ملنے کے بعد وہ حق بات کی گواہی دے گا۔ وہ کسی ناحق بندے کی سفارش ہرگز نہیں کرے گا، صرف اس کی سفارش کرے گا جو حق کا مالک ہوگا، حقدار ہوگا، مستحق ہوگا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور سفارش وہی کرے گا جسے علم ہوگا، جسے پتہ ہوگا کہ میری آنکھوں کے سامنے کیا ہوا۔ جو وہ جانتے نہیں اس کی سفارش ہرگز نہیں کریں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا خالق کون ہے تو ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کدھر الٹائے جاتے ہیں؟ یعنی اللہ کو خالق مان کر پھر غیر اللہ کو سجدے کرنا، اس کو پکارنا، اس سے التجائیں کرنا، اس سے امیدیں لگانا، یہ کہاں کا حق اور انصاف ہے؟ جو خالق ہے وہی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، اور سفارش کرنے والے کہیں گے اے ہمارے رب، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنی مرضی کی، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، شرک پر ڈٹے رہے۔ اللہ یہ ایسے ہی تھے، یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ، اے اللہ کے نبی آپ بھی ان سے درگزر کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اللہ آخرت میں ان کا محاسبہ خود کرے گا۔ وَقُلْ سَلَامٌ، آپ ان سے سلام کہہ کر جان چھڑائیں۔
فسوف یعلمون، ان قریب یہ حقیقت حال کو جان لیں گے۔ جیسے ہی موت آئے گی انہیں پتہ چل جائے گا کہ وحدہ لا شریک کون تھا اور معبودان باطلہ کی حقیقت کیا تھی۔ یہاں پر سورۃ زخرف کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا